ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی، اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ، لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں۔ صحیح۔ اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئی، پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لو نا، حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے، اسی تو پردہ کرتی تھی۔ ایک آڑی بنائی نے سر تکیا کتنے دماغ پہنچے ہے سر، شیطان کا دماغ بڑی دور تک پہنچتا ہے، لیکن سر انجینئرنگ ہو جائے نا پھر شیطان دے پر کٹے جاندے پھر تھلے آ جاتا ہوں میں انجینئرنگ کرنا وا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ عقیدہ تھا نا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں، تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ عقیدہ تھا جو آپ کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ کلیب بدر والی کہ جب قبر جو بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے انہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا، تو نبی علیہ السلام ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ میں سچ کہتا تھا، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے کے حوالے سے جب پہنچی نا حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اما عائشہ تک، تو حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر پر عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، ان کو سمجھنے میں فرق لگا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے سنیں؟ اور پھر انہوں نے سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں یہ آیت اما عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تم نہیں اسے سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا۔ تو اما عائشہ نے کہا قرآن تو کہہ رہے ہیں مردے سن نہیں سکتے، تو حضرت عمر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سنتے ہیں، اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہتر جان چکے ہیں تم سے، یعنی اب ان کو آخرت میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا نبی کے انکار کرنے پر، تو وہ سننا انہوں نے سننے کی بھی تعویل کر دی کہ جان چکے ہیں، انہوں نے کہا یسمعون کا مطلب ہے یعلمون، تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں، وہ اما عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ تو سننے کی بھی قائل نہیں۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے، بس اتنا، دیکھتا نہیں سنتا، وہ صرف ایک لمحے میں تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 واپس چلے جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے،
واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو جس کے اعمال ساتھ آئے نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا کہ میں دب کے ٹور بھی گئے کیا ہوا میرے کو مال ہے میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں. اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے. تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں, مطلقاً میتیں نہیں سنتی, قطعاً نہیں سنتی. یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ نہیں تھا. پھر یہ اما عائشہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت عمر سے اس لیے حجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کرتا ہوں. جو شخص 8-10 فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو حجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں تو وہ اتنے ملی میٹر کپڑے کو نہیں کراس کر سکتا جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہا ہے. اے انجینئرنگ ہے سر, اے مولوی نہیں آتی, انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بات کریں یہ کہانی ہے وہ کرایا کریں لوگوں کو سمجھ آئے. اے فضول باتیں آپ کرتے ہیں, یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس طریقے سے.